السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک ایسے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے کئی سالوں تک روشن خیالی اور آزادی کا نام دیا گیا، لیکن ایک ماخذ کے مطابق جب اس نظریے کا نقاب اترا تو اس کے پیچھے کی حقیقت کافی تاریک تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہانی ہے۔ سوچئے، برسوں تک یہ نعرہ ایک بہت ہی طاقتور اور روشن خیال نظریے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا کہ انسان کو اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی خالق کی، کسی آسمانی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سوچ آئی کہاں سے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ بہت بڑے نام تھے جنہوں نے ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھا، ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی جہاں خدا اور اس کے اختیار کی کوئی جگہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر رچرڈ ڈاکنز، انہوں نے اپنی مشہور کتاب دی گاڈ ڈیلیوژن میں صاف صاف کہا کہ اخلاقیات کا خدا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو خالصتاً انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اور پھر اسی سوچ کو آگے بڑھایا ماہر طبیعت لارنس کراؤس نے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ پوری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اسے بنانے والے کسی خالق کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ مشہور زمانہ سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اپنی کتاب دی گرانڈ ڈیزائن میں یہ اعلان کر دیا کہ کائنات کی تخلیق کے لیے خدا کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر اسٹیون پنکر جیسے مفکرین آئے جنہوں نے کہا کہ بھائی ہماری اخلاقیات بھی کوئی آسمان سے نہیں اتری، یہ تو بس ارتقائی عمل کا ایک نتیجہ ہے، ایک حادثہ۔ تو یہ ساری سوچ، یہ سارے نظریات مل کر ایک فلسفے کو جنم دیتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکولر ہیومنزم، یعنی اس ماخذ کے مطابق یہ وہ نظریہ ہے کہ انسان کو خدا پر یقین کیے بغیر بھی اخلاقیات مل سکتی ہے، وہ خود ہی اپنی رہنمائی کر سکتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ایک ایسا سکینڈل سامنے آیا جس نے اس ماخذ کے مطابق اس پورے فلسفے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ماخذ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہے جو صدیوں پہلے ہی ایسے نظریات کو ایک سراب، ایک دھوکے سے تشبیہ دے رہی تھی کہ دور سے تو بہت کچھ لگتا ہے پر قریب جاؤ تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ تو اصل سوال یہی اٹھایا جاتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ اسی معاشرے میں کیوں ہو رہا تھا جو سینہ ٹھوک کر کہتا تھا کہ ہمیں اخلاقیات کے لیے خدا کی ضرورت نہیں؟ اور جب جیفری ایپسٹین کا کیس سامنے آیا نا تو یہ سوال اور بھی سنگین ہو گیا۔ تو دنیا نے دیکھا جیفری ایپسٹین کا کیس، ایک ایسا شخص جس پر کم عمر لڑکیوں کے استحصال کا سنگین جرم ثابت ہوا۔ اس کا اپنا جزیرہ، اس کا پرائیویٹ جہاز اور وہاں پر بااثر لوگوں کا آنا جانا، یہ سب کچھ ریکارڈ پر آ گیا۔ اور جب ایپسٹین فائلز کھلے نا تو کچھ ایسے نام سامنے آئے جو واقعی حیران کن تھے، جیسے لارنس کراؤس جن پر ہراسانی کے الزامات لگے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا نام بھی ان کی وفات کے بعد اس سلسلے میں آیا، اور تو اور بل کلنٹن اور بل گیٹس جیسے بڑے نام بھی اس نیٹ ورک سے جڑے ہوئے پائے گئے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ یہ ماخذ اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتا ہے کہ سارے فساد کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی، اور تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اصل مقصد ہے جواب دہی سے بھاگنا، یعنی اگر خدا کا ہی انکار کر دیا جائے تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، انسان خود ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس ذہنیت کو سمجھنے کے لیے یہ ماخذ قرآن کی ان آیات کا حوالہ دیتا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ جب فساد کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ خبردار، یہی لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ اور یہاں پر نہ دونوں نظریات کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ سوچ ہے جہاں طاقتور کے لیے کوئی حد، کوئی پابندی نہیں، اور دوسری طرف اسلامی نظریہ ہے جو ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ تم اکیلے بھی ہو تو ایک بالاتر ہستی تمہیں دیکھ رہی ہے اور ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ تو آئیے اب اس پوری بحث کو سمیٹتے ہیں اور اس بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں جس سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا۔ دیکھیں، ماخذ کی منطق بڑی سیدھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب اخلاقیات صرف انسان کا بنایا ہوا قانون ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پہلا قدم، طاقتور اس قانون کو اپنی مرضی سے موڑ سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے، اور پھر آخر میں اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا جو اس کا حتمی فیصلہ کر سکے، وہ خود ہی جج بن جاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں مقصد ہر ملحد کو برا کہنا نہیں ہے، بالکل نہیں، لیکن ماخذ یہ سوال ضرور اٹھاتا ہے کہ کیا خدا کے تصور کے بغیر واقعی کوئی مضبوط، پائیدار اخلاقی نظام کھڑا رہ سکتا ہے؟ اور آخر میں اس ماخذ کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستقل الہی نگران کا عقیدہ، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جانور بننے سے روکتی ہے۔ یہ احساس کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہی انسانی اخلاقیات کی اصل بنیاد ہے۔ اگر آپ کو اس گفتگو سے کوئی روشنی ملی ہے تو اس علم کے فروغ میں ہمارا ساتھ دیں۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی حکمت آپ تک پہنچتی رہے۔